بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر بابل میں ایک خوبصورت بدکار عورت رہتی تھی۔ وہ ایسی حسین و جمیل تھی کہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ اس کے لیے آیا کرتے۔ ایک دن موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اب لوگوں نے اس کی میت کو لیا اور اسی کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا۔ رشتہ داروں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو نہیں دفنائیں گے کیونکہ یہ تو ہمارے سارے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ اسی لیے بدکار عورت کے رشتہ داروں نے اس کی لاش کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ اللہ پاک سے کلام کرنے کوہ طور پر جایا کرتے تھے۔ اس بار جب آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے خلیل، ہم سب باتیں بعد میں کریں گے، پہلے جاؤ فلاں جگہ کوڑے کے ڈھیر میں ایک خاتون کی لاش پڑی ہے، اس خاتون کی لاش کو غسل دے کر خوشبو لگاؤ اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ دفنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کوہ طور سے شہر بابل پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی دیر اس لاش کو تلاش کرتے رہے۔ آخرکار کوڑے کے ڈھیر میں وہ لاش مل ہی گئی۔ اس لاش کے پاس کتے بیٹھے تھے جو کسی کو بھی اس لاش کے پاس نہیں آنے دے رہے تھے اور اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خاتون کے گھر والوں کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے خاتون کے گھر والوں کو کہا، تم میرے ساتھ اس میت کو اٹھاؤ، ہم اس خاتون کی لاش کو غسل دے کر دفن کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ خاتون کے گھر والے کہنے لگے، اے اللہ کے دوست، ہم اس عورت کی لاش کو اٹھانے میں تیری ہرگز مدد نہ کریں گے۔ ہم تو اس خاتون کی لاش کے پاس جانے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں کیونکہ اس خاتون نے اپنی زندگی میں بدکاری کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کام کے لیے جس کے پاس بھی مدد کے لیے جاتے، سب کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے کہ یہ خاتون بہت ہی بدکار ہے۔ شہر بابل کے کسی بھی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کام میں ساتھ نہ دیا۔ سب کا ایک ہی جواب تھا کہ یہ خاتون بہت بدکار ہے، ہم اس کی لاش کے پاس بھی نہیں جائیں گے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ اس عورت کو اٹھانے کے لیے نہیں جا سکتے۔ اس کے گھر والوں سے یہ بات سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے ہارون، اللہ کا یہی حکم ہے۔ پھر دونوں بھائیوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس لاش کو وہاں سے اٹھایا۔ اس کے بعد اس خاتون کو غسل دینا تھا۔ میت کو غسل دینے کے لیے بھی کوئی عورت تیار نہ تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر کی عورتوں کو حکم دیا کہ تم سب مل کر اس میت کو غسل دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی عورتوں نے میت کو غسل دیا۔ پھر دونوں بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے میت کو اٹھایا، قبرستان میں لے جا کر اس کو دفن کر دیا۔ جب دونوں بھائی میت کو دفن کر کے واپس آئے تو لوگوں نے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک لیا اور سوال کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کس طرح ایک بدکار عورت کو اتنی دور آ کر خود دفن کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں بتلائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بابل کے لوگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جس کی میں نے تعمیل کی، اور اب جب میں اللہ کے پاس ہم کلام ہونے جاؤں گا تو ضرور آپ کے سوال کا جواب اللہ سے دریافت کر کے آؤں گا۔ یہ بات سن کر شہر بابل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جانے دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے یوں عرض گزار ہوئے، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ شہر بابل کے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ سب کیوں کیا، میں ان کو کیا جواب دوں؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے پیارے دوست، یہ خاتون واقعی بہت ہی بدکار تھی، اس نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں ہی بسر کی۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ یہ خاتون ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی کہ کنویں کے پاس ایک لاچار کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ اس خاتون کو کتے پر رحم آیا۔ یہ خاتون کتے کو پانی پلانا چاہتی تھی، اس کو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، اس نے اپنے دوپٹے کو ہی کنویں میں ڈال دیا، یہ دوپٹہ پانی سے گیلا ہو گیا۔ اس خاتون نے وہ گیلا دوپٹہ کتے کے منہ میں نچوڑنے لگی، جس کی وجہ سے اس کتے کی پیاس جاتی رہی۔ وہی کتا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، تڑپتا ہوا کتا پانی پینے کے بعد خوش نظر آنے لگا۔ مجھے اس بدکار خاتون کا یہ عمل بہت ہی پسند آیا۔ میں نے ملک الموت کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کنویں کے پاس ایک خاتون
خون ہے اس کی روح فوراً ہی قبض کر لو، تاکہ آج کے بعد یہ عورت کوئی بدکاری نہ کرے۔ ملک الموت نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو بدکار عورت کا یہ چھوٹا سا عمل بہت پسند آیا، جس وجہ سے اللہ نے بدکار عورت کو مزید گناہگار ہونے سے بچایا اور اسے یہ شرف بھی بخشا کہ اللہ کے پیارے نبیوں نے خود اسے دفنایا۔ ناظرین گرامی، حقوق العباد اچھے طریقے سے نبھائیے اور جانوروں پر رحم کیجیے۔ کیا پتا کب کوئی ادا اللہ پاک کو پسند آ جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں نیک کام کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق دے اور ہمیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔